الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا ویسے تو ہمارا عنوان عالم کی شان کے اندر ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن پاک کی شان کو ملا دیا جائے تو بڑا خوبصورت بن جائے گا ہمارا پیرایا اور ہمارا موضوع۔ تو چونکہ قرآن نے ہی عالم کی شان بیان کی اور عالم نے ہی قرآن پاک صحیح امت تک پہنچایا جس طرح کے پہنچانے کا حق تھا، تو اس لیے پہلے قرآن پاک کی عظمت اور اس کے بعد انشاءاللہ عالم کی شان آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک بار قبیلہ اشعر کے کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو کچھ توشہ اور کھانا وغیرہ ان کے پاس تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام فرما دیں، اس لیے بھیجا۔ یہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پہنچا، آپ کے در دولت پر پہنچا تو گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ اس وقت جس وقت وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر پہنچا نا، تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیہ بینہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ سن کر اس آدمی نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب جانداروں کا رزق کا ذمہ اپنے لیے رکھا، یعنی خود اپنے ذمہ لیا ہے تمام جانداروں کا رزق۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو رزق دینا ہے تو یہ سن کر اس آدمی نے، تو پھر ہم اشعری لوگ بھی اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے تو نہیں ہیں، آخر ہم انسان ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت ہماری شان ہے، ہماری عظمت ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بے مثل مانتے ہیں، تو ہم جانوروں سے تو گئے گزرے نہیں ہیں نا، وہ ضرور ہمیں بھی اپنے خزانے سے رزق دے گا۔ یہ خیال کر کے وہیں سے وہ شخص واپس ہو گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اس نے جو ہے نہ عرض کیا بلکہ ادب کے ساتھ وہیں سے واپس ہو گیا اور اپنا حال نہ سنایا۔ واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خوش ہو جائیے، تمہارے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اس کے اشعری ساتھی اس کا یہ مطلب سمجھے کہ ان کے قاصد نے حسب قرارداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، اور وہ یہ سمجھ کر مطمئن بیٹھ گئے۔ وہ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ایک بڑا سا برتن گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا لے آئے اور ان کو دے دیا۔ انہوں نے یہ لذیذ کھانا خوب سیر ہو کر کھایا، یعنی دور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک کے اندر آ رہا ہے۔ تو اب اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ حضور کے صحابہ ہی، کیونکہ جس نے زیارت کی، تو اب کھانا پھر بھی بچ گیا، اتنا کھانا وہ لے کر آیا شخص کہ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ باقی کھانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کو اس کو اپنی دیگر ضروریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرما دیں، یعنی استعمال فرما لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سب لوگ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت زیادہ اور بہت خوش ذائقہ و لذیذ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تب انہوں نے پورا واقعہ عرض کر دیا کہ ہم نے اپنے فلاں آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے ہمیں یہ جواب جا کر دیا، جس سے ہم نے یہ سمجھا کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بلکہ اس ذات قدوس یعنی اللہ جل مجدہ الکریم و جل جلالہ و عم نوالہ نے بھیجا تھا، بلا شبہ جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، اگر اس جملے کا تھوڑا سا وزن کریں اور اس جملے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس اور مقدس پر تشریف فرما تھے، لیکن حضور یہ حالات دیکھ رہے تھے، کیونکہ اسی آیت کی وجہ سے تو وہ آدمی واپس گیا تھا۔ تو یہی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ان کو ارشاد فرما رہے ہیں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب اگلے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو میں نے موضوع عرض کیا تھا۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید مکہ مکرمہ آیا تو اپنے وزیر فضل بن ربیع سے کہا کہ کسی عالم دین کو ملنا چاہتا ہوں۔ اگلے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم عالم دین سے ملیں، عالم دین کی زیارت کریں۔ تو اس نے بھی یہی کہا۔ آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بادشاہ تو بادشاہ، ہمارے یہ جو عام لوگ ہیں جو مساجد کے اندر وغیرہ جو ہوتے ہیں، مطلب بھائی انتظام و انصرام کرنے والے، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ مولوی نو دبا کے رکھو جتنا ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، وڈے میاں سبحان اللہ۔ چنانچہ دونوں فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر پہنچے اور اجازت چاہی۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ وزیر نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ اللہ، فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مجھ سے امیر المومنین کا کیا کام ہے؟ وزیر نے کہا سبحان اللہ، آپ پر امیر المومنین کی اطاعت واجب نہیں ہے؟ آپ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے امیر المومنین کو کیا کام ہے، تو کیا آپ اس کی اطاعت کے اندر نہیں ہیں؟ کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا کہ اطاعت واجب نہیں ہے۔ آپ نے دروازہ تو کھول دیا مگر ساتھ ہی چراغ گل کر دیا اور خود سمٹ کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ اور وزیر دونوں آگے بڑھے۔ جب گپ اندھیرے میں خلیفہ کے ہاتھ فضیل بن عیاض کے ہاتھ سے ٹکرائے تو فضیل بن عیاض کہنے لگے کیا ہی نرم و گداز ہاتھ ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے کیا ہی نرم و گداز ہاتھ ہے، اگر قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ پھر کچھ توقف کے بعد کہنے لگے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام خلافت ہاتھ میں لی تو سالم بن عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب القردی اور رجا بن حیات کو بلایا اور کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں کہ آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کو مشورہ دو۔ امیر المومنین انہوں نے خلافت کو آزمائش سمجھا، ہیں وقت کے امیر المومنین اور شاہ وقت، بادشاہ وقت ہیں۔ یہ نہیں کہ جنوں یہودیاں نے انگل لا دیتی تے تیار کر دیتا، بھاویں کو لمیا ٹنگا والا ہوئے تو بھاویں کسی کھوتی دا پتر یہودیاں دا یا مرزائیاں دا ایجنٹ ہوئے، جنوں یہودیاں آخ دیتا کمپرومائز ہوگی اندر نالوں آ کے وزیر اعظم بن گیا۔ تو یہ تو امریکہ تو ہمارے لیے ایسے ہی بنا ہوا ہے، جس طرح کہ ہمارے استاد محترم قبلہ چشتی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ گدوں تھانے دے وچوں ہو کے آئی ہے تو ان کی پوچھل ہی تھلے نہیں لگتی پئی ہے۔ یہ سارے واسطے یہودی وہ بنے کھڑے نے جہاں ایک دفعہ یہودیاں دے وگ جاتا ہے واپس آ کے ان کی پوچھل ہی تھلے نہیں لگتی۔ الامان والحفیظ۔
تو اب جملے سنیں انہوں نے کیا فرمایا. ہیں وقت کے امیر المومنین تو آزمائش سمجھا، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے. امیر المومنین، میں آپ کو اس دن سے خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے، اور یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں جیسے جو آپ کو ان کی سی باتوں کا مشورہ دیں. حضرت فضیل فرما رہے ہیں کس کو؟ ہارون رشید کو، کہ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات تھی، کیا آپ کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ساتھی ہیں جو آپ کو ان جیسا مشورہ عطا فرمائیں؟ اللہ اکبر. یہ باتیں سن کر ہارون رشید اتنا رویا کہ اس کو غش آنے لگا. وزیر نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین سے نرمی برتیے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ وزیر سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے انہیں مار ڈالا ہے اور اب مجھے نرمی کی تلقین کرتے ہو. اللہ اکبر. خلیفہ جب ذرا سنبھلا تو فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، کچھ اور فرمائیے. الغرض ہارون رشید آپ کی عبرت آمود نصیحتیں سنتا رہا اور روتا رہا. کچھ اور آپ نے پھر فرما دیا. پھر کچھ اور کا مطالبہ تو جاری رہا اور وہ کرتا رہا، کیونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ اور دل کے اندر شریعت اور صاحب شریعت کی تعظیم توقیر تھی. اس لیے جب اس کی طبیعت میں بہت رکت آ گئی تو جاتی وقت 1000 دینار پیش کیے اور کہا، انہیں اپنے اہل و عیال پر صرف کر دیجئے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے ان سے قوت حاصل کیجئے. اللہ اکبر. یہاں تو ہم مولوی سے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں نا کہ ہو پچھلے سال تو ہمارا رمضان دے وچ مولوی نو اتنے ہوئے سن، اتنے ہوئے سن، اس دفعہ 1000 روپیہ ود ہو گیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اچھا پھر یہ تو چلو بھائی. اور ہمارے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے اندر ایسے بھی ہیں جو نسل در نسل مولویوں کی جو ہے دشمنی رکھتے ہیں، نسل در نسل، پہلے ان کا دادا پھر باپ پھر خود دشمنی رکھتے ہیں. ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوتا، صرف دشمنی دل دے وچ واٹ لے کے. اب ہوا کیا؟ خدمت کی 1000 دینار. فضیل کہنے لگے، میں نے آپ کو راستی کا راستہ دکھایا ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، ہدایت والا راستہ، رب کی بارگاہ تک پہنچانے والا راستہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، تو آپ یوں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. الغرض ہارون رشید اور اس کا وزیر دونوں چپکے سے باہر نکلے اور خلیفہ نے وزیر سے کہا، جب تم سے میں یہ کہوں کہ کسی عالم کے پاس لے چلو تو اسی قسم کے آدمی کے پاس لے کر جایا کرو. بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہ اینو پکڑ لو، اندے اتنے 780 لا دو، ساڈا بابا پیچھے بیٹھا ہے، انہیں جناب سانو کرونا دیتی ہے، بل گیٹس ورگا کتا ساڈا پیو ہے، اور انہیں سانو آکھیا ہے، یہودیاں دی یونین نے آکھیا ہے انہاں مولویاں نو اندر کر دیو، مصلاں نو پڑھن دیو، مسجداں خالی کرا دیو، سادات دے اتنے ظلم کرو، چھوٹے بچیاں دے اتنے. یہ نہیں تھا. وہ انصاف پسند اور اعلیٰ خون کے لوگ تھے، حرامی خون والے نہیں تھے کہ ان کے جسم کے اندر کسی حرامی کا خون ہو، بلکہ وہ حلالی خون تھا، علماء کا قدر کرنے والا تھا، احترام کرنے والا تھا. تو جب وہ لوگ احترام کرنے والے تھے تو پھر آخری جملہ ان کا کیا تھا؟ ان کا آخری جملہ یہی تھا کہ ہمیں ایسے عالم کے پاس لے جایا کرو جو عالم آخرت کی راہ بتانے والا ہو اور صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے کر جانے والا ہو، ہمیں ایسے عالم کے پاس لے جایا کرو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے دوست میرے احباب ہیں ہمارے چینل کو سننے والے اور دیکھنے والے، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے عالموں کا قدر احترام کریں، سنی عالموں کا، کیونکہ یہ سنی عالم ہی ہیں جو آپ کو صحیح بات بتائیں گے اور سیدھا راستہ چلنے پر آپ کو اصرار کریں گے. تو کوشش کریں
کہ جتنے بھی ہمارے صحیح عالم اہل سنت و جماعت کے ان کی نصیحتوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں اور ان کی وقتاً فوقتاً خدمت بھی کریں، تاکہ مزید وہ ڈٹ کر دین اسلام کی خدمت اور نوکری کرتے رہیں۔